أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار يقلب الليل على النهار ويقلب النهار على الليل إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أحمد ربي وأشكره على نعمتي التي لا يحصيها غيره مما نعلم ومما لا نعلم تقدست أسماء ربنا وعظمت صفاته لا إله إلا الله الواحد القهار۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو غالب اور بخشنے والا ہے، جو رات کو دن پر لے آتا ہے اور دن کو رات پر لے آتا ہے۔ بے شک اس میں بصیرت رکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کی ان نعمتوں کا اس کا شکر ادا کرتی ہوں جن کو اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، چاہے وہ نعمتیں ہمیں معلوم ہوں یا نامعلوم ہوں۔ ہمارے رب کے نام بہت پاکیزہ ہیں اور اس کی صفات بہت عظیم ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے اور غالب ہے۔ سبحانک اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کل ہم لوگوں نے 7واں جز ختم کیا تھا، آج 8واں جز سٹارٹ کر رہے ہیں اور سورہ الانعام چل رہی ہے، اور الانعام کا مطلب ہوتا ہے مویشی جانور۔ تو ان کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم ان کفار کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم ان کی ہر مطالبہ چیز ان کے سامنے پیش کر دیتے، تبھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ ہاں، اگر اللہ ہی چاہے تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ ہر قسم کا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی ہمارا بھی دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے وہ دشمن پیدا کی، تو ہمارے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور کچھ آدمی اور کچھ جن، ان میں سے بعض کو چکنی چوپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسے کام نہ کرتے۔ بس ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں آپ رہنے دیجیے۔ تو ہر انسان کوئی اگر ہمارا دشمن بھی ہے دنیا میں تو ہمیں پھر ایسا امتحان ہی اس کو لینا چاہیے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے اور ہمارے اس پہ لگایا کہ وہ ہمارا دشمن بن گیا۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا کس طرح امتحان لیتے تھے کہ ان کے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا۔ اور یہ سورہ الفرقان کی آیت 5 ہے۔ یہی بات ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ جب آپ جیسی شریعت جو بھی نبی لے کر آیا اسی سے لوگوں نے دشمنی کی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہوتا یہی ہے نا کہ جب آپ کسی کو ایسی کسی بات سے روکیں تو پھر اگلے بندے کو برا تو لگتی ہے ایسی چیز، تو پھر وہ دشمنی پہ اتر آتے ہیں، ہے نا۔ کوئی کسی قرآن کی طرف لایا جائے، کسی کو ایسی بات بتائی جائے، اس کو کسی کی غلطی بتائی جائے، کسی کو بھی نہیں اچھی لگتی ہے ایسی بات، تو پھر بس اس میں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور بس اللہ کی بات انسان پیار پیار سے کہتا چلا جائے، اور تاکہ جھوٹ کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہاں پہ اب پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت پر جو ایمان ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اگر ہم پہ مسلط ہو جائیں تو وہ ایسا کب ہوتا ہے اگر ہمارا آخرت پہ یقین نہیں ہو۔ تو آخرت کا یقین جو ہے نا بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچا لیتا ہے۔
اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ الگ طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے اور تاکہ وہ اس جھوٹ کو پسند کر لیں اور جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے ہی رہیں. ٹھیک ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا میں کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کریں، حالانکہ وہی ہے جس نے ایک مفصل یعنی ڈیٹیل کتاب تمہارے پاس بھیج دی ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقیناً اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہے، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. تو یہ شیطان کو دوسرا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے بارے میں، اللہ کے بارے میں شک ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. اور آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اور اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. آیت نمبر 116 سورہ الانعام. ان کا کہنا مانے لگے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے، وہ تو صرف بے اصل خیالات گمان پر چلتے ہیں اور بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کی حکم ہے اور ایک اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی باتیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی باتیں مانیں گے تو پھر وہ ہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ جو سراسر عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اور جس سے روک دیا وہ باطل چیزیں ہیں. کیونکہ انبیاء کی صفات اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. تو قرآن ابھی تک ہم جتنا بھی پڑھ چکے ہیں آپ دیکھیں صرف ہم اچھی اچھی باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بری باتوں سے روک رہے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو فطرت کو جو ہے وہ انسان کو نہ اپیل کرے. بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں نیک عمل کرو، اس لیے کہ نیک لوگوں کے لیے نیک عمل اور برے لوگوں کے لیے برے عمل آسان بنا دیے جاتے ہیں. اور یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. تو اگر ہم نیکی کریں گے تو اس سے آگے ایک اور نیکی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو پھر ہمارے لیے گناہ آسان ہوتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہی آسان کر دیں گے. کتنی خطرناک بات ہے نا. اس لیے انسان جو ہے بس وہ نیکی کرتا چلا جائے، یہ نہ سوچے. کوئی بھی خیال شیطان وسوسے ڈالتا ہے، نہ سوچے کہ میں کیوں کروں، مجھے کیا فائدہ ہوگا. اس قسم کی کوئی بھی بات نہ سوچے، بس کرتا چلا جائے. جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اس کے گوشت میں سے کھاؤ، اور اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو. تم ایسے جانور کے گوشت میں سے کیوں نہیں کھاؤ گے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا گیا، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جائے تو حلال ہے. بے شک بہت سے لوگ ان کے بغیر لوگوں کو اپنی خواہشات سے گمراہ کرتے ہیں. بلا شبہ اللہ مجھ سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے. اچھا، زمانہ جہالیت میں مشرکین مسلمانوں سے اس بات پر جھگڑا کرتے تھے کہ جس مردہ جانور کو اللہ خود مار دیتا ہے اسے تم نہیں کھاتے، اور جسے تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو اسے کھا لیتے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہے ہیں، اور کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے گا نا اسی کو کھایا جائے گا. آپ دیکھیں شیطان بات ویسے ان کی کتنی لاجیکل ہے کہ جو جانور اللہ نے مار دیا اسے تم نہیں کھاتے، اور جسے تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو اسے تم کھا لیتے ہو. شیطان کیسی کیسی دماغ میں باتیں ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی خوبصورت باتوں کو اگر تم سنو گے تو وہ تم پھر اللہ کی کتاب سے دور لے جائیں گے، اور تم کھلے اور چھپے تمام گناہ چھوڑ دو. بے شک وہ لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے ہوئے برے اعمال کا ان قریب سزا ملے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے اور اسے لوگوں سے چھپاؤ وہی گناہ. یعنی ہمارے دل میں تو آ ہی جاتا ہے نا، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو دل میں ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ یہ میں نے صحیح نہیں کیا. تو جب ایسی فیلنگ ہے اور ہم لوگوں سے چھپائیں، ورنہ اگر وہ گناہ نہیں ہے تو پھر ہمیں سب کے سامنے کرنا چاہیے نا، پھر ہم اس کو چھپا کیوں رہے. تو گناہ کی یہ دو کرائٹیریا ہیں کہ وہ دل میں کھٹکتا ہے اور لوگوں کو ہم چھپاتے ہوئے ہمیں وہ لگتا ہے کہ ہم کسی کو نہ بتائیں. آیت 121. اور ایسے جانوروں کے گوشت میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے. اور بلا شبہ شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی
تو یقیناً تم بھی ضرور مشرک ہو جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں شیطان کے دوست ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ جو شیطان کی بات مانے گا وہ شیطان کا دوست، اور جو اللہ کی بات مانے گا وہ اللہ کا دوست۔ ٹھیک ہے، بات ماننا بھی عبادت ہے۔ اور یہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہی یہود اور عیسائیوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں کو اور عابدوں کو رب بنا لیا تھا، اور یہ سورہ توبہ کی آیت 31 ہے۔ تو عدی بن حاتم جو ہے وہ ایک کرسچن تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور عابدوں کی عبادت تو نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ انہوں نے حرام کو انہوں نے ان کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کر دیا، اور عوام نے اس کی پیروی کی، یہی ان کی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بات آپ لکھ لیں کہ کسی کی بات ماننا عبادت میں آتا ہے۔ جب ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم کسی انسان کی بات مان رہے ہیں، اس کی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ سوچیں، تو بڑی کیئرفلی ہمیں کسی کی بات ماننی چاہیے۔ ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، پھر ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا فرمایا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہو، ان سے نکل ہی نہیں پاتا؟ اسی طرح کفار کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ نور ہے، اور جو انسان کے دل کو وہ زندہ کرتا ہے، ورنہ انسان کا دل مردہ ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے بڑوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا، تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ دراصل اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں، اور ان کو ذرا بھی شعور نہیں ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کو بھی ویسی ہی چیز یعنی نبوت نہ دے دی جائے جیسے اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ جن لوگوں نے جرم کیا، ان قریب اللہ کے ہاں انہیں ذلت ملے گی، اور ان کے مکر و فریب کے بدلے میں سخت ترین عذاب ملے گا۔ تو کفار جو ہیں وہ نشانیوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ آیت 125 سورہ الانعام اور پارہ 8۔ جس شخص کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہو۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن کی آیتیں اتنی مشکل لگتی ہیں، اور ایسا ایسا ان کو جو ہے وہ توحید کا جو اقرار ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، ان کو ناقابل برداشت مصیبت معلوم ہوتا ہے، جیسے کسی کو آسمان پر چڑھنا مشکل لگتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ گمراہ ہو جانے والوں کا دل تنگ اور سخت بنا دیتا ہے۔ آیت 126۔ اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور اللہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے محبت رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی سیدھی راہ اور اس کی مضبوط رسی ہے، اور یہی حکمت والا ذکر بھی، اور اسے ترمذی میں حضرت علی نے روایت کیا ہے۔ اور جس دن اللہ تمام مخلوق کو جمع کرے گا تو فرمائے گا، اے جنات کی جماعت، تم نے تو بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا تھا، اور انسانوں میں سے ان جنات کے دوست کہیں گے، اے اللہ، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدہ حاصل کیا، اور ہم اپنی اس میعاد تک آ پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں، اگر اللہ ہی کو ان کو بچانا منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان اور جن ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ کے خیال سے کس طرح فائدہ دیتے ہیں انسان اور جن ایک دوسرے کو؟ انسان اور جن ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں دنیا میں۔
جنات بھی فائدہ دیں۔ جنوں کو فائدہ اس طرح دے رہے ہیں کہ ان کے بہکاوے میں آ کے، ان کے وسوسوں میں آ کے، ان کی باتیں مان کے عمل کر رہے ہیں، ان کے اپنے دماغ میں جو شیطانی خیالات آ رہے ہیں اس پہ عمل کر کے وسوسے ڈال کر، اور انسان شیطان کو کیا فائدہ ہے انسان سے؟ شیطان کو انسان سے کیا فائدہ ہے، وہ اس کا مقصد ہے بہکانا۔ اور پھر شیطان کو یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا، جب آپ کسی کی بات مانتے ہیں تو اس کی عبادت کرتے ہیں، تو جب انسان شیطان کی بات مانتا ہے تو شیطان کی عبادت ہو گئی، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس کی عبادت سے تکبری کیا تھا تو اس کو یہ اس کی بڑائی ہوتی ہے۔ بالکل، کہ وہ اتنا بڑا دشمن ہے، اس نے اتنی اوپنلی قرآن میں کہا ہے کہ میں انسان کا دشمن ہوں، پھر بھی انسان اس کی بات مان کے اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے شیطان سے؟ شیاطین بہت فائدہ بھی دیتے ہیں۔ آپ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ان سے اگر ایک ڈیل بنا لیں تو وہ آپ کو دنیا کا فائدہ بھی دیتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ مطلب ڈیل کیسے مطلب؟ جو جس طرح سے یہ جو جادو کے ذریعے یہ جو ان سے جو تعلیم کے ذریعے جی، آپ نے یہ سنا ہوگا نا، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس موکل ہیں، تو ان کے پاس موکل کیسے ہیں؟ موکل کس کو کہتے ہیں؟ جنات کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں جنات اتنی پاورفل چیز ہے کہ جنات کو کیسے کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ ہم انسان تو کمزور ہے نا، تو جن تو جو شیپ شفٹنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی وہ ہماری شکل لے سکتے ہیں، وہ اندر باہر جا سکتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کو نظر آتے، وہ ہمیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے۔ تو پھر وہ کس طرح سے ہم ان کو ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کہ اگر ہم ان سے اگر اس طرح ہم جادو میں پڑ جائیں، یعنی چلے وغیرہ کاٹیں، تو شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے تم میری عبادت کرو، میں جو ہوں یہ تمہیں فائدہ دوں گا، تمہیں مال دوں گا، اور تمہاری غلط کاموں میں تمہاری، یعنی کہ جو لوگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی فلانا بندہ میرا دشمن ہے تو آپ اس کو نقصان دیں، جنات سے وہ ڈیل بناتے ان کے پاس کیا ہوتا ہے، قرآن is the most powerful, right؟ لیکن وہ ان پہ اثر، دیکھو جو بندہ پھر گناہ میں جو پڑا رہتا ہے نا اس پہ تو وہ اثر کر ہی لیتا ہے، اس کی کنٹرول کر لیتا ایمان کمزور ہوتا اچھا ہے۔ یہ صوبیہ تھوڑا میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گی اگر آپ سن رہی ہیں۔ جی جی ایکچولی یہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمان کر رہے ہیں یا وہ ایسا کرتے ہیں، یہ دنیا میں ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا جو بہت کامیاب لوگ ہیں نا ان کے بارے میں جو ریسرچ آ رہی ہے، جو ساری باتیں وہ ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سول دی ہے شیطان کو اور ہم اس سے فائدہ لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی یہ بڑی مطلب یہ بہت کامن ہو چکی ہے چیز، سب کو ہی پتا ہوگا یقیناً۔ اور دیٹس ٹرو کہ وہ لوگ اتنے کامیاب ہیں، اتنے کہ ہم تو ہیں ہی نہیں، ان کی جگہ لے ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ ایسی بات کرنی نہیں چاہیے، ہماری جگہ تو خیر کوئی لے نہیں سکتا، لیکن کامیابی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو دنیا دس کی از ٹرو کہ وہ شیطان ان کو دے رہا ہے کامیابی، ان کو فائدہ دنیا دے کی رہا ہے۔ کامیابی تو دے سکتا ہے نا شیطان، مال تو دے جی سکتا ہے۔ بالکل بالکل جی بالکل۔ تو یہ چیز جو ہے بہت پریویل کر رہی ہے اس وقت دنیا میں، آپ دیکھیں بہت لوگ فالوورز ہوتے جا رہے ہیں ان لوگوں، اس شیطان کے، ان لوگوں کے پیچھے جا کے۔ تو جی یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے اس وقت، اس بات کی تصدیق ہے یہ۔ بالکل۔ جی چلیں جی، آیت 129 سورہ الانعام۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں تو ان برے اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کس طرح سے یہ جو شیاطین ہے یہ کس طرح سے کنٹرول کر لیتے ہیں انسان کو، ان کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اس پہ جن چڑھ گیا، تو جن ایسے نہیں چڑھ جاتا ہے نا۔ ہم بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں نا، ہاں، ہم بھی اس کے تابع اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے نا تو پھر وہ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ باوضو بیٹھے ہیں تو، اور آپ توحید، سب سے بڑی چیز تو توحید ہے، اگر آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں تو شیطان آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ لیکن ذرا سا بھی آپ کا وہ ہے نا کہ آپ کے دل میں آپ ذرا سا بھی اس کو جگہ دیں گے آنے کی تو وہ آ کے بیٹھ جائے گا آپ کے دل میں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو ہم موقع ہی فراہم کرتے ہیں۔ موقع فراہم کر دیتے ہیں ہم اپنے ایمان کو کمزور کریں۔ اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں اس آج کے دن کے سے ڈراتے؟ تب وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے آپ پر یہ گواہی دیتے ہیں اور ان کو دنیاوی زندگی میں دھوکے میں ڈالے رکھا تھا، اور وہ لوگ اپنے آپ پر گواہی دیں گے بلا شبہ وہ کافر ہیں۔
تو یہ دیکھیں یہ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ وہ دنیا کے بارے میں بہت زیادہ دھوکے میں. ابھی دیکھیں ہم کتنا پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ آخرت کا جن کے اندر عقیدہ ویک ہوتا ہے نا، عقیدہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. توحید، آخرت اور رسالت، جن میں آخرت کا عقیدہ ویک ہوتا ہے نا، ان لوگوں پہ پھر شیاطین کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ رسول اس لیے بھیجے گئے تھے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کی وجہ سے ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے احکام الہی سے بے خبر ہیں، اور ہر ایک کے لیے ان کے کیے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور آپ کا رب بے نیاز اور رحمت والا ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو زمین سے اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسے اس نے تمہیں بھی ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں نازل کرتے جب تک وہ رسول نہ بھیجیں. اور یہ بنی اسرائیل کی آیت 15 ہے. ٹھیک ہے، تو رسول کیوں آئے ہیں؟ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو ہم نے جو ہے نا ان کی بات ماننی ہے. اور بے شک جس چیز قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا. پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس شخص کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہے. بے شک ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو نافرمان جو ہے وہ اس کا پھر برا ہی انجام ہوگا. اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں، ان مشرک لوگوں نے ان میں سے کچھ کو اللہ کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ حصہ ہمارے معبودوں کا ہے. پھر جو حصہ ان کے معبودوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتا ہے. کتنا ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. تو ادھر جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی ایک اور حرکت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ مشرک کیا کرتے تھے کہ اناج اور پھلوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا اور کچھ حصہ بتوں کے نام کا نکالا کرتے تھے. اب بتوں کے حصے کی کو اس قدر احتیاط اور حفاظت کرتے کہ ایک دانہ بھی اس سے گرنے نہیں دیتے، لیکن اگر اللہ کے حصے میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی تو وہ پھر جو ہے کہتے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. بتوں کا حصہ کم ہو جاتا تو اللہ کے حصے سے نکال کے وہاں ڈال دیتے، اور اللہ کا حصہ کم ہو جاتا تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس جو حرکت کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ عمل بنا دیا، اور وہ معبود اس کو ہلاک کر دیں اور ان مشرکین کے دین کو ان کے لیے مشکوک بنا دیں. اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ مشرکین ایسا کام نہ کرتے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو ابورشن ہے اس چیز کو کافروں کے دل میں جو ہے نا شیطان نے بڑا خوبصورت بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو یہ بات کہتا ہے نا کہ یہ جو تمہاری اولاد ہے جس کو تم نے پیدا کیا یہ تمہیں غریب کر دیں گے، تمہارے زیادہ بچے ہوں گے تو یہ تمہیں غریب کر دیں گے. تو ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اور انہیں یعنی تمہاری اولاد کو رزق پہنچاتے ہیں. یقین مانو اولاد کا قتل کرنا بہت زبردست غلطی ہے. اور یہ بنی اسرائیل آیت 31 میں ہے. اچھا، اور اولاد میں اسپیسنگ کرنا جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے، وہ کی جا سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے کہ بچوں کے بیچ میں گیپ دے دیا کرتے تھے. لیکن یہ یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی، عورت پیٹ میں آ گیا بچہ، اب کسی صورت آپ بچے کو ابورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ابورشن کے طریقے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، اگر آپ لوگوں نے کبھی اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں بڑا خوفناک طریقہ ہوتا ہے. بچے کو پیٹ میں پیسز کر کر کے اس کو پیٹ میں مارا جاتا ہے، پھر اس کے پیسز کو نکالا جاتا ہے. تو یہ وہی بات ہوگی نا، جس طرح ہمارا زندہ بچہ کھڑا ہوا ہے سامنے، وہی بات ہوگی نا. اس کو قتل کرنا اور اس بچے کو قتل کرنا سیم ہی ہے نا. تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور مشرکین اپنے خیال کے مطابق یہ بھی کہتے تھے کہ کچھ مویشی اور کھیت ایسے ہیں جن کو ہر ایک نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر سواری یا بار برداری مشرکوں نے حرام کر دی تھی، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر یہ لوگ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور جلد ہی اللہ ان کو ان کے جھوٹ گڑنے کی سزا دے گا.
اور وہ کہتے تھے کہ جو بچہ ان حرام کیے ہوئے چوپاہوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہے تو سب اس میں شریک ہیں، ان قریب اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے گا۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی حکمت والا، بلا شبہ اللہ بہت بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا۔ اب ایک اور اللہ تعالیٰ ان کی وہ بتا رہے حرکت کہ پیٹ والا بچہ اگر زندہ ہوتا تو کہتے ہیں یہ ہمارے صرف مرد ہی کھائیں گے، اور اگر وہ بچہ مویشی جانور مردہ پیدا کرتا تو کہتے عورتیں بھی کھائیں گے۔ یہ سب الٹی سیدھی ان کی حرکتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ جن کا ذکر فرما رہے ہیں قرآن میں۔ یقیناً وہ لوگ نقصان میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم اور جہالت کی وجہ سے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ نے کھانے پینے کو دی ہیں انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے ان کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ بے شک یہ لوگ ایسی گمراہی میں پڑ گئے کبھی بھی ہدایت یافتہ نہ ہوں گے۔ آیت نمبر 140 سورہ الانعام، سپارہ 8 سے 12۔ اچھا، بتوں کے نام پر جانوروں پر حج کے لیے بھی سواری کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ مشرکین بھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں جو ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ اور حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ تو انہیں اس کی اجازت دی تھی اور نہ ہی ان باتوں پر اللہ تعالیٰ راضی تھا۔ آیت 141، اور وہی اللہ تو ہے جس نے طرح طرح کے باغات پیدا کیے جن میں لپٹنے والی بیلیں بھی ہیں اور خود اپنے تنے پر کھڑے ہونے والے درخت بھی، نیز کھجور اور کھیتیاں بھی پیدا کی جن کے پھل مزے میں مختلف ہیں، زیتون اور انار، اور جو باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے جلتے۔ ان سب کے پھلوں میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائیں اور ان کی کٹائی کریں، چنائی کے دن اس اللہ کا زکوٰۃ حق دیا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب پیداوار جو فصل اگ جائے تو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی اس کی بھی زکوٰۃ ادا کر دو، ٹھیک ہے؟ اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ زمانہ جہالت میں جب کوئی کھیت کاٹتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی نہیں دیتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور مویشیوں میں سے کچھ اونچے قد کے اور کچھ چھوٹے قد کے پیدا کیے، اور جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے ان میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو یہ ہے نا جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مثلا بھیڑ اور بکری اور اونٹنی اور گائے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور آگے بڑی ڈیٹیل میں ان کی جو ہے نا 8 قسم کے جوڑوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ یہ 8 قسم کے جوڑے پیدا کیے، یعنی بھیڑ میں سے 2 میل اور فیمیل، بکری میں سے 2 میل اور فیمیل۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ان دونوں کے نر یعنی میل حرام کیے ہیں یا ان دونوں کی مادہ یا جو وہ بچے جو ان دونوں کے مادہ کے پیٹ میں ہیں، مجھے دلیل سے تو بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اونٹ میں سے 2 میل اور فیمیل، اور گائے میں سے 2 میل اور فیمیل۔ آپ کہہ دیجئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادہ کو، یا دونوں مادہ کے پیٹ میں جو بچے ہیں ان کو؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بغیر دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کی جو وہ بات کی نیگیشن کریں جو وہ کہتے تھے پیٹوں والے جانور حرام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ہیں ان میں سے تو کوئی چیز حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، وہ تو بالکل ہی ناپاک ہے، یا ایسا جانور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ سرکشی کرنے اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی کہ بس یہ جو چند 4 چیزیں وہی حرام، باقی جو چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے ہیں، اور گائے اور بکری کی چربی بھی حرام کر دی ہے مگر وہ چربی جو ان کی پشت یا آنتوں پر یا ہڈی سے ملی ہو، یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے دی ہے اور ہم یقیناً سچے ہیں۔
اچھا یہ جو ناخن والے جانور مویشی اور پرندوں میں سے بھی جو جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، مرغابی، بطخ اور مرغ، ان اس قسم کے جانور اور گائیں بکری کی چربی بھی یہود پر حرام تھی۔ بنی اسرائیل کہا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر چربی حرام فرما لی ہے، اس لیے ہم نے بھی حرام کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت 160 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہود پر ان کے ظلم اور لوگوں کو راہ حق سے روکنے کی وجہ سے حلال چیزوں کو حرام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ حضرت یعقوب نے نہیں کیا تھا، ان کی اس کی نافرمانی کی وجہ سے یہ چیزیں ان پر حرام ہوئی تھی۔ آیت 147، پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعت اور رحمت والا ہے، اور ان کا عذاب مجرم لوگوں سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب یہ سب ڈیٹیل بتانے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب پھر آ کے رہے گا۔ یہ مشرکین ان قریب کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، اور نہ ہی کوئی چیز ہم اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے، ٹھیک ہے؟ اب پھر سے بلیم شفٹنگ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ شرک اپنا اور اپنے باپ دادا کے شرک کا الزام بھی اللہ پر لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم نہیں شرک کرتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ مشرکین سے پوچھئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہمارے سامنے کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، یعنی اپنی امیجنیشن سے تم باتیں کرتے ہو اور صرف اپنی قیاسی خیالی باتیں کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ فرما دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ، یہ گواہی دیں کہ اللہ نے جو چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیجئے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے باطل خیالات کی پیروی کیجئے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ دیکھیں پھر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہی بات بول رہے ہیں جو ہم پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان جانوروں کے معاملے میں بھی ان کی حلال اور حرام اگر ہم نے مانے تو پھر ہم نے ان کی عبادت کی، کیونکہ انہوں نے پھر ان لوگوں کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب حلال ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ان کے بچے حرام ہیں، تو پھر ہم نے اگر جیسے مشرکین ان کی بات مانتے تھے تو ان کی عبادت ہی کر رہے ہیں۔ 151، آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ پھر سے وہی بات آ گئی کہ اپنی اولاد کو ہم قتل نہیں کر سکتے۔ ہم تمہیں بھی اور تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بولا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے، جو ابورشن جو ہوتا ہے وہ زنا کی وجہ سے ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زنا کی وجہ سے بھی جو پیٹ میں بچہ آ گیا اس کو بھی قتل نہیں کرو، بلکہ تم زنا ہی نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟ بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، اگر کسی کا جیسے بریک اپ ہوتا ہے اور بریک اپ ان سینس نکاح ٹوٹ گیا اور وہ اون نہیں کر رہے اپنے بچے کو، تو ایسی صورت میں لڑکی اگر کرائے تو پھر بھی نہیں کرا سکتے، پھر بھی نہیں کر سکتی۔ منع ہے تو بس منع ہے، منع ہے تو منع ہے۔ کوئی جواب ہی نہیں۔ لوگوں کو تو پتہ ہے نا کہ اس کا نکاح ہوا تھا اور وہ بچہ جائز ہے، ہاں، تو بس اور ریپ ریپ وکٹمس بھی بیچارے ہوتے ہیں، اس میں لڑکی کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی پیدا کرے گی۔ قتل ہو گیا نا۔ ہاں، لیکن وہ یہ کہ اگر وہ بچی ہے اور وہ نہیں پا سکتے اڈاپشن میں دے سکتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو ایک اچھا گھر مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی تو کرتے ہیں، نارمل لوگ کپلز ہوتے ہیں ان کو اولاد ہی نہیں ہوتی، کبھی مسئلہ بھی نہیں ہوتا کوئی۔ تو یہ تو ہمارے دین میں بڑی پسندیدہ ہے، اڈاپشن تو بہت پسندیدہ ہے ہمارے دین میں، کہ ایسے جو لوگ بچے جو ہیں ان کو آپ اپنے گھر میں رکھیں اور ان کو آپ کھانا پینا اور اچھا۔ کرتے رہتے ہیں کہ کسی کا بچہ ہو یا ہمیں دے دیں۔ ہاں بالکل بالکل، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ، یا کسی ایسے نفس کو نہ قتل کرو جسے اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، مگر جس کا قتل برحق ہو۔ تمام باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، ٹھیک ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے اور مجھے یہ بشارت دی کہ آپ کی امت کا جو شخص توحید پر فوت ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا،
تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا خواہ اس نے زنا یا چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، خواہ اس نے زنا یا چوری کی ہو۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، اور یہ مسلم اور بخاری دونوں کی حدیث ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جو اللہ کو ماننا ہے وہ لا الہ الا اللہ کتنا قیمتی کلمہ ہے، کہ اگر ایک انسان نے زنا یا چوری بھی کی ہے پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ پہ مرا ہے تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اگر اس نے اب دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے تو پھر اللہ اسے معاف کر دے، یا پھر وہ سزا پا کے جائے، لیکن بہر صورت ایسا انسان جہنم سے ضرور نکال لیا جائے گا جو لا الہ الا اللہ پہ مرے گا۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، اور جب تم بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگر سے معاملہ تمہارے قریبی رشتہ داروں ہی کا ہو۔ اللہ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ ان ساری باتوں کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت سے کام لو۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یتیموں کے سرپرستوں نے ان کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے سے علیحدہ کر دیا۔ اس سے نہ صرف سرپرستوں کو نقصان و مشقت اٹھانا پڑی بلکہ یتیموں کو بھی نقصان ہونے لگا۔ اگر کھانا بچ جاتا تو وہ بیچارے یا تو اس سے بچا ہوا باسی کھانا کھاتے یا پھر وہ کھانا سڑ جاتا۔ تو صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو یہ آیت یعنی تو سورہ بقرہ کی آیت 220 نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے یتیموں کا کھانا پینا کو اپنے کھانے پینے میں ملا لیا۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں تو جہاد بہت زیادہ ہو رہے تھے اور بہت بچے وہ ہو رہے تھے، یتیم ہو رہے تھے، اور پھر جو صحابہ تھے وہ جب دوسری تیسری شادی کرتے تھے وہ بھی ان عورتوں سے کرتے تھے جو آلریڈی بچے والی ہوتی تھی، اپنے ساتھ 5-7 بچے وہ لے کر آتی تھی۔ اب یہ جو بچے ہوتے تھے یہ یتیم ہوتے تھے اور یہ صحابہ کے ساتھ پلتے تھے۔ اب پیچھے سے جو وہ مال لے کر آتے تھے تو جب یہ آیات نازل ہوئی کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ تو صحابہ ڈر گئے، تو انہوں نے ان کا جو کھانا پینا ہے وہ الگ پکانا شروع کر دیا۔ اب وہ یہ ہوتا تھا کبھی وہ کھانا زیادہ ہوتا تھا وہ سڑ جاتا تھا، اب وہ صحابہ ڈر کے مارے اس کو کھاتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کا مال اور اپنا مال ملا کے کھانا بنا سکتے ہیں، اس کو کھا بھی سکتے ہیں، اتنا بھی وہ نہیں کرو کہ وہ مال ہی خراب ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب صحابہ کرام میں تقویٰ اتنا ہوتا تھا کہ وہ مال سڑ جاتا تھا اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اتنا ڈر جاتے۔ تو یہ اس کے بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کو آپ جو ہے اپنے اندر ملا کے اپنے کھانے میں ملا کے پکا سکتے ہیں۔ اور یقیناً یہ میرا راستہ ہی سیدھا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے، اللہ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ سیدھی راہ کون سی ہے؟ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں جو ہے نا وہ خطوط کھینچ کر فرمایا کہ ان راہوں میں سے ہر راہ پر ایک شیطان کھڑا ہے جو لوگوں کو اس راہ کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ نے سورہ الانعام کی 153 آیت کی تلاوت فرمائی، اور یہ نسائی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی باتیں تو سیدھی سیدھی ہی چل رہی ہیں، ابھی تک آپ دیکھیں ہم سیدھی سیدھی باتیں پڑھ رہے ہیں، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، اور شیطان جو ہے ہمیں اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے الٹے سیدھے لاجکس بھی دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، جو بھی اس کی بات مانے گا پھر وہ اس سے الگ ہی چلا جائے گا، ذرا سے ڈیویٹ ہوئیں گے دین سے سیدھے راستے سے تو کہیں کے کہیں پھر نکل جائیں گے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی تھی کہ جو شخص اچھا عمل کرے گا اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں اور تمام احکام کا تفصیلی بیان ہو، اور اس کتاب تورات میں ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا جو بڑی خیر و برکت والی ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اللہ کا کوئی حکم مانتے ہیں تو ہم پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے 2 قوموں یعنی یوز اور کرسچنز پر نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل ہی بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح ڈیٹیل کتاب ہدایت اور رحمت آ چکی ہے،
لہٰذا اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے اعراض کیا، یعنی ان کو اگنور کیا۔ جو لوگ ہماری آیات کو اگنور کرتے ہیں ان کے لیے اس اعراض کرنے کی وجہ سے ہم جلد انہیں سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا ان کے پاس ان کا رب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا ایمان لانے کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ بے شک جن، اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، پھر جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو تمام روئے زمین کے انسان اگر ایمان لے بھی آئیں تو اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا، اور یہ بخاری ہے۔ تو یہاں تو قیامت آ جائے یا ہماری موت آ جائے، تو ان دونوں کی موت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ ہمارا ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آج بلیو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں پر۔ آیت 159، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے دین میں فرقوں میں بھی نہیں بٹنا۔ ہم نے یہ نہیں کہنا فلانا یہ ہے، فلانا وہ ہے، فلانا اس مسلک کا ہے، فلانا اس مسلک کا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب نے ہر ایک کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرنی ہے، اور اپنے آپ کو بانٹنا نہیں۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اس کے برابر ہی ملیں گے، یعنی نیکی کو 10 سے ملٹیپلائی ہو جائے گی اور برائی ایک، ٹھیک ہے، ایک لکھی جائے گی۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے جو ایک مضبوط دین ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ وے آف لائف۔ آپ کا جو دین ہے وہ آپ کو ایک مضبوط وے آف لائف، ایک کوڈ آف کنڈکٹ دے رہا ہے، اور باقی طریقے جو ہیں وہ اور بھی ہیں جو ہمیں باقی لوگ بھی دیتے ہیں۔ تو ہم نے جو ہے ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو اللہ کی طرف بڑے فوکس تھے، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بالکل بھی نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے ہی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی توحید اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ سے کوئی اگر ادروائز کوئی بات کہے گا تو آپ نے اس کو یہی کہنا کہ میں مسلمان ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی فرقے سے۔ آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے سوا اب کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ جو شخص بھی کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ہر بندہ جو ہے اس کو اپنے اپنے گناہ کا وبال خود اٹھانا ہے۔ بچے جو ہیں وہ بھی جب تک نابالغ ہیں تو ماں باپ کی پوچھ ہے، ایک دفعہ وہ ایڈلٹ ہو گئے تو پھر ان کی وہ دے آر آن دیئر اون۔ پھر تم سب کو اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن سے تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کے بعض پر درجات بلند کیے تاکہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ یقیناً آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور وہ بے شک بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیاوی زندگی میں لوگوں کے درمیان میں جو ہے نا روزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈویژنز پیدا کی ہیں، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی میں کوئی ڈویژن نہیں رکھی، سب برابر ہیں۔ لیکن پھر جو ہے وہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں ڈویژنز ہوتی ہیں، کوئی زیادہ مالدار ہوتا ہے، کوئی کم مالدار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب تقسیم کیوں ہی کی ہے؟ اللہ نے اس لیے کی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر برتری ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی کسی کو مال دیتا ہے تو کوئی کسی کے کام آتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیمیں رکھی ہیں۔ چلیے جی، اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ الاعراف۔ سورہ الاعراف جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے، اور الاعراف کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ الاعراف جو ہے یہ الاعراف کا مطلب ہے ایک اونچی جگہ، ٹھیک ہے،
اور یہ قیامت کے دن جو ہے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک دیوار کا نام ہوگا، اور صاحب اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ایسے لوگ قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان ہائی دیوار پر بٹھائے جائیں گے، جنہیں ایک طرف رحمت اور دوسری طرف عذاب نظر آئے گا، یعنی ایک طرف جنت اور دوسری طرف جہنم، اور جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو ہے وہ باتیں بھی ہوں گی، اور یہ جو اصحاب اعراف ہیں یہ بھی ان سے باتیں کریں گے، جنت والوں سے بھی کریں گے اور جہنم والوں سے بھی کریں گے، اس میں دیوار پہ کھڑے ہوں گے۔ اور ان کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سسپینڈ کر دے گا ٹل دی اینڈ، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے ان کے عمل ہوں گے کہ وہ برابر برابر ہوں گے، گناہ اور ثواب بالکل ایکول ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اب ان کو کہے گا بھی تم لوگ تمہارا جو ججمنٹ ہے اٹ ہیز بین سسپینڈیڈ ٹل دی اینڈ آف دا ڈے آف ججمنٹ، ادھر ہی کھڑے رہو۔ تو امید یہ ہوگی کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ لوگ جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، لہٰذا اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ قرآن تو ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں شک میں نہ پڑھیں، اور اس کی جو تبلیغ ہے وہ بلا جھجک کریں۔ اے لوگوں، تم اس کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اللہ کے سوائے دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو، اور بہت سی بستیوں کو ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ ان کے پر ہمارا عذاب رات کو سوتے وقت یا دوپہر میں آئے جب وہ آرام کر رہے تھے۔ تو دیکھیں ہماری جو موت ہے اور جو قیامت ہے یہ دو چیزیں اچانک آئیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جو ہے نا وہ اپنے ایمان کی ہر وقت فکر میں رہنا چاہیے، اور اپنی ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کے منہ سے اس کے سوا کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ تو اپنی جو موت دیکھے تو پھر ہر بندہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور سوال کریں گے، جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر سے بادشاہ سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، عام آدمی سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت سے اس کے شوہر اور گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور غلام سے اس کے مالک اور اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر ہم انہیں اپنے علم کی بنیاد پر سب کچھ بتا دیں گے، اور ہم کبھی بھی غائب نہ تھے۔ دیکھیں ہمارے لیے چیزیں غائب ہیں، ہمارے لیے فیوچر غائب ہے، ہمارے لیے جو دوسرا جو ڈائمینشن ہے جو جنت جہنم ہے وہ غائب ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی بھی چیز غائب نہیں۔ اللہ کے لیے فیوچر بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ ہمارے لیے یہ پریزنٹ ہے۔ اور جس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اس دن اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، پھر جن کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت 47 بھی فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی نفس پر کوئی بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے تولنے کے لیے لے آئیں گے، اور ہم حساب دینے کے لیے کافی ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا، ایک دفعہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں پہچانیں گے قیامت کے دن؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میزان قائم ہوگا نا تو میں تمہیں نہیں پہچانوں، اتنا کوئی خوفناک منظر ہوگا کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی کانپنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے بھی اس دن رحم کرے جس دن میزان قائم ہے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور آیت نمبر 10، اور بے شک ہم نے ہی تمہیں زمین میں رہنے کی جگہ دی، اور ہم نے ہی تمہارے لیے اس میں زندگی بسر کرنے کے اسباب پیدا کیے، لیکن پھر بھی تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ اے آدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا
اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دراصل یہ دیکھیے اس کی کتنی ایکسکیوز جو ہے، کتنا بدترین گناہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے، ابلیس آگ سے، آگ کے شعلے سے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اگر فرشتے جو ہیں وہ اس سے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور اگر وہ سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر جو ابلیس ہے وہ آگ کے شعلے سے پیدا ہو کے وہ کیوں نہیں سجدہ کر سکتے، ہے نا؟ یہ تو پھر ایک بیکار کی ایکسکیوز دی تھی اس نے۔ اللہ نے فرمایا یہاں جنت سے اتر جاؤ، اس لیے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے، لہذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں تجھے مہلت دی گئی ہے۔ اس شیطان نے کہا اے اللہ، چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اس لیے میں اس کو گمراہ کرنے کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ اب دیکھیں پہلا اس نے کیا گناہ کیا، اس نے وہ ایک ایکسکیوز دی کہ میں بہتر ہوں۔ دوسرا اس نے کیا گناہ کیا کہ اس نے بلیم شفٹنگ کی، اور جو بلیم بھی ڈال کس کو رہا ہے، اللہ کو ڈال رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ کو، کہہ رہا ہے آپ نے مجھے گمراہ کر دیا۔ بتائیں آپ ذرا، یہ کوئی بات کہنے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین مانو شیطان آدم کے بیٹوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ افسوس ہے کہ تم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو، سعادت مند ہو رہے ہو، اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہو۔ پھر شیطان جہاد کی راہ میں بیٹھ جاتا ہے، اور جنگ کیوں کرتے ہو، کہیں مارے نہ جاؤ، تمہاری عورت کسی اور سے نکاح نہ کر دے، تمہارا مال بٹ نہ جائے، مگر سعادت مند اس کی بات رد کر کے جہاد کرتا ہے۔ ایسے لوگ ضرور جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں، ڈوب کر مر جائیں یا کچل کر مر جائیں۔ اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، ہر چیز میں وہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو آ کے ہمارے راستے میں بیٹھ جائے گا۔ پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا، میں انسان کے آگے سے آؤں گا، اور آگے ہمارے کیا ہے، ہماری آخرت ہے۔ سب سے بڑا اس کا ہتھیار یہ ہے کہ وہ ہمیں آخرت کے بارے میں جو ہے نا بھلا دے گا، اور ہمیں دنیا کی زندگی میں لگا دے گا، اور دلوں میں شک و شبہات ڈال دے گا۔ پھر اس نے کہا تھا میں پیچھے سے آؤں گا، یعنی پیچھے سے آنے کا مطلب ہے کہ دنیا کا شوق دلائے گا، دنیا میں مست کر دے گا۔ پھر اس نے کہا تھا میں دائیں طرف سے آؤں گا، یعنی مشکوک، ہمارے لیے جو دین کی باتیں ان کو مشکوک بنا دے گا۔ پھر اس نے کہا تھا میں بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی گناہ جو ہے اس کو لذت بنا دے گا، اس میں ہمارے لیے جو ہے نا خوبصورتی بنا دے گا، اور اس میں مزہ آنے لگے گا گناہ۔ تو یہ اس کے ہتھیار۔ ٹھیک ہے جی، اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہوں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھی دونوں کے سامنے بے پردہ ہو جائیں، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اس شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں، یقین جانو میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ سوچیں، اب وہ اللہ کی قسم کھا کر جو ہے نا وہ حضرت آدم کو بہکا رہا ہے، تو کوئی اگر اللہ کی قسم بھی کھائے گناہ کرنے میں تو ہم نے اس کی بات بھی نہیں ماننی۔ ٹھیک ہے، ابلیس نے آدم اور حوا پر اپنا اعتماد جمانے کے لیے کہا تھا کہ اللہ رب العزت کی قسم میں تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں، مجھے یہاں کی ایک ایک چیز کی خبر ہے۔ جب اس نے اللہ کی قسم کھائی تو آدم اور حوا اس کے فریب میں آ گئے، اور انہوں نے درخت جو تھا وہ اس کا پھل کھا لیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ شیطان نے اللہ کی قسم کھا کر آدم اور حوا کو دھوکہ دیا تھا۔ اس لیے مومن اللہ کا نام سن کر یقین کر لیتا ہے اور بعض اوقات دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ڈوئل کے صیغے یوز کیے ہیں۔ آدم اور حوا دونوں نے درخت کا پھل کھایا تھا، دونوں نے شیطان کی بات سنی تھی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جو کرسچینٹی میں جو ہے وہ سارا بلیم جو ہے نا وہ حضرت حوا کو دیا جاتا ہے،
وہ کہتے ہیں حضرت حوا نے حضرت آدم کو بھٹکایا تھا، تو کہتے ہیں عورت جو ہے وہ شر کی جڑ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں اس چیز کی نیگیشن کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں نے کیا تھا یہ۔ لوگ یہی کہتے ہیں ان کی بیوی نے برکت ہے تو ان کی کہنے پر جی، لیکن جو لوگ گرامر جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا، وہ قرآن کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں، انہیں تو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈوئل کا جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہیں سیگا۔ چنانچہ اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھانس لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل کھا چکے تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئی، اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں گے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا یا ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دعا ہے اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دونوں کا جو ہے نا ریئیکشن دیکھیں، شیطان نے جو ہے وہ کیا حرکتیں کی تھی، اور حضرت آدم نے فوراً گناہ کر کے کیا کیا۔ یہ 5 خوبیاں بھی موجود تھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے نا اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کیا، ایکسیپٹنس جو ہوتی ہے وہ پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوئے، فوراً گلٹی انہوں نے فیل کیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے نفس کی کو انہوں نے ملامت کیا، اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ تم نے غلط کیا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ فوراً توبہ کی، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ تو ہمیں بھی ہر غلطی اور گناہ کے بعد انہی 5 چیزوں کو اپنانا ہے، اور یہ بہترین دعا ہے، ہمیں اسے روزانہ مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے نماز میں۔ اللہ نے فرمایا تم سب اسی حالت میں زمین پہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کو اب اسی زمین ہی میں زندگی بسر کرنی ہے، اور اسی میں ہی مرنا ہے، اور اسی میں سے تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی کا باعث ہے، اور تقوی کا لباس ہی سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لباس کے بارے میں کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور تکبر سے پرہیز کرے اور تقوی اختیار کرے، اور شریعت کے دائروں میں رہ کر لباس کو جو ہے نا وہ پہنے، اور اس میں وہ زینت بھی اختیار کرے، یعنی اچھا لباس، خوبصورت لباس پہنے، ٹھیک ہے؟ ایسا لباس پہنے جس سے شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، یعنی مرد جو ہے وہ بہت لٹکا ہوا لباس نہیں پہنے اور ٹخنوں سے اوپر پہنے، اور عورتیں جو ہیں وہ تمام جسم کو ڈھانپیں، اور جو شریعت نے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، اور بے پردگی سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہنمیوں کی 2 جماعتوں میں سے میں نے ابھی تک ایک جماعت کو نہیں دیکھا، دونوں جماعتوں کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ ابھی تک موجود نہیں ہیں، ان کا ظہور بعد میں ہوگا۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہوگی جن کے پاس بیل کی دم کی طرح کے کوڑے ہوں گے، اور وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ابھی ایسے لوگ آئیں گے۔ اور دوسری جو جماعت ہے وہ ان عورتوں کی ہوگی جو لباس پہنے ہوئے ہوں گی، مگر اس کے باوجود بھی اتنا باریک لباس ہوگا کہ وہ ننگی ہوں گی، برہنہ ہوں گی، مردوں کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی، اور ان کے سر بڑے بڑے اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے سونگی جا سکتی ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں پہلی یہ جو جماعت مردوں کی جماعت ہے وہ تو ہم نے بھی ابھی تک نہیں دیکھی، کہ کوئی ایسا کسی کے پاس ایسا ہنٹر ہو جس کے سامنے کی جو جگہ ہے وہ بیل کی دم کی طرح ہو، ہم نے بھی نہیں دیکھی، لیکن ایسے آئیں گے لوگ۔ لیکن یہ جو دوسری جماعت ہے یہ تو ہم نے دیکھ لی، ایسی عورتیں آپ دیکھیں وہ ان کے جو سر ہوتے ہیں وہ اپنے سر سے بھی بڑے، وہ یہاں پہ کوہان کی طرح کی وہ پہن لیتی ہیں، ایک سر کے اوپر ایک چیز پہن لیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسی عورتیں جو کہ ایسے لباس، ویسے تو ٹیکنیکلی انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں سے پورا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیے ہے نا؟
تو یہ نشانی تو ہم نے دیکھ لی ہے. تو یہ جو ہوں گی اس قسم کی عورتیں، وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا لباس پہننے کی ہمیں دعا بھی بتائی ہے. اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ نے مجھے یہ لباس پہنایا، میں آپ سے اس لباس اور جس مقصد کے لیے یہ لباس بنایا گیا ہے اس کی خیر و برکت کا سوال کرتی ہوں، اور آپ سے اس لباس اور جس مقصد کے لیے یہ لباس بنایا ہے اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں. تو یہ نیا جوڑا پہننے کی دعا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیا جوڑا، ایسی بات نہیں کہ نہیں پہن سکتے اچھا لباس اور وہ خوبصورت ہو، اس میں بیوٹیفیکیشن کی چیزیں لگی ہوں، وہ بھی پہن سکتے ہیں. بس اس کا ہم نے دکھاوا نہیں کرنا، اس میں ہم نے تکبر نہیں کرنا، اس کو ہم نے غیر مردوں کو نہیں دکھانا. عورتوں کے سامنے ہم پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، سی تھرو نہیں ہو، ٹائٹ نہیں ہو، بس ان چیزوں کا ہم نے خیال کرنا. بالوں کا بھی یہ جو ایئر ہوسٹس اسٹائل میں جو اوپر جوڑا بنا ہوتا ہے وہ جائز. ایک مطلب کوہان ہوتے ہیں، انہیں طرح کا ہم، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمپ نہیں ہونا چاہیے. اوپر جو ہوتا ہے جوڑا اگر آپ نے بنانا بھی ہے تو وہ بیس میں ادھر نیچے بننا چاہیے. اچھا جی، یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. آپ دیکھو شیطان نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے یہ لباس اتروا دیا تھا. اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ان کے لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہی دکھا دے. وہ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. البتہ ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا، اور وہ مشرکین جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تھا اور اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے. دیکھیے ان کا ایک اور گناہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ گناہ کا کام کرتے ہیں اور اس کو ایسوسیٹ اللہ سے کر دیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اور جب زمانے جہالیت میں بھی یہ لوگ جو تھے کعبے کا طواف ننگا برہنہ کرتے تھے، بغیر کپڑوں کے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ تردید کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں، بے حیائی کا حکم تو اللہ دے ہی نہیں سکتا. آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی حکم دیا ہے کہ تم ہر سجدہ کرنے والے نماز پڑھتے وقت اپنا رخ سیدھا قبلے کی جانب رکھو، اور اس اللہ کو پکارو، عبادت کو اسی کے لیے خاص کرتے ہوئے. جس طرح اس اللہ نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی تم مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹو گے. بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض لوگوں کی قسمت میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے. یقیناً ان گمراہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنا لیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہے. اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری، نماز کے وقت اپنی زینت، اچھا لباس اختیار کرو، کھاؤ پیو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پہ مسلمانوں کو جو ہے وہ نماز کے وقت اچھا لباس پہننے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، خوبصورت لباس پہنو. مسجد جاتے ہوئے عورتیں جب نماز پڑھیں اچھے لباس میں نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. لیکن بس یہ ہے کہ لباس میں جو ہے وہ اسراف نہیں کرنا، کیونکہ اسراف کرنے والا شیطان کا دوست ہے. تو وہ نہیں کرنا کہ جو ہے نا اور اسراف جو ہے آپ کو پتا ہے وہ انسان جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. یہ چیز نہیں کرنا، ورنہ آپ بہت اچھا لباس پہن سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارے بہترین لباس ہے، اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو، اور تمہاری بہترین سرما اسمد ہے کیونکہ یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے. اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں بھرتا. ابن آدم کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں اس کی کمر سیدھا کرنے کے لیے.
کھاؤ اور پیو اور خیرات کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن غرور اور اسراف سے بچو۔ ٹھیک ہے، آپ اچھا لباس پہنیں گے، اللہ کو پسند ہے کہ آپ اچھا لباس پہنو اور اس کے بعد نماز پڑھو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھیں کہ جو زینت اور کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں وہ کس نے حرام کی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں اللہ دنیا میں مومنوں کے لیے ہیں، مگر قیامت کے دن تو یہ خالص مومنوں کے لیے ہی ہوں گی۔ ہم اسی طرح آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے میرے رب نے ظاہری اور خفیہ بے حیائی، ہر گناہ کی بات، کسی پر ناحق ظلم اور اللہ کی ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جس کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی، اور بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کوئی بات کہنا حرام قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی غیرت مند نہیں ہے، اسی وجہ سے اس نے بے حیائی کی تمام ظاہری اور خفیہ باتیں حرام کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی تعریف کے قابل نہیں، اسی لیے اس نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی ہے، اور یہ مسلم اور بخاری کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر قسم کی بے حیائی سے بچنا چاہیے، وہ کھلی ہو یا چھپی۔ ہر گروہ کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب اس کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس وقت کو نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے۔ اور ایک قوموں کے بھی ایک وقت ہوتا ہے، جس طرح انڈیویجولس کے وقت ہوتے ہیں، اس طرح پوری پوری قوموں کے وقت ہوتے ہیں۔ جب ان کا وقت ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے تو پوری قوموں کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو آدمی کپڑا بیچنے کے لیے پھیلا رہے ہوں گے، قیامت آ جائے گی، وہ دونوں نہ تو کپڑا بیچنے کی مہلت پائیں گے اور نہ ہی سمیٹنے کی۔ اسی طرح کوئی آدمی کھانے کے لیے اپنا لقمہ لے رہا ہوگا کہ قیامت آ جائے گی، اور وہ لقمہ کھانے کی بھی مہلت نہیں پائے گا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئے جو تمہارے سامنے میرے احکام بیان کرے، جو تو جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہوں گے، تقوی اختیار کریں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ رسول ہمارے پاس بھی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے پاس قرآن لائے ہیں، حدیث لائے ہیں، ہم نے ان کو عمل کریں گے ہم تو نہ دنیا میں ہم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ قیامت میں ہم پر کوئی خوف ہوگا۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیا، وہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں دنیا میں مل جائے گا، اور یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ وہ باطل معبود کہاں ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ وہ تو ہم سے غائب ہو گئے، اور وہ خود ہی اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اس آیت پہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے، سورہ الاعراف آیت 37، یہ آیت بھی جو ہے یہ مرنے کے بعد جو عذاب ہے اس پہ دلیل ہے کہ مرنے کے بعد سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور قبر کے عذاب کی بھی دلیل ہے کہ اس میں بھی عذاب آتا ہے۔ موت کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے معبود کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہیں، انہیں تم کیوں نہیں پکارتے؟ کیا وہ آج آ کر تمہیں اس ہولناک عذاب سے چھڑا لے؟ تو اس وقت جو مشرک ہوں گے وہ خود ہی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، اور وہ خود کہیں گے کہ ہمیں جہنم کے آگ میں دھکیل دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم بھی ان امتیوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنوں اور انسانوں میں تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ جب بھی کوئی امت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب جہنم میں جمع ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والا اپنے سے پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو انہوں نے گمراہ کیا، لہٰذا ان کو آ کر دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا سب کے لیے دوہرا عذاب ہے، لیکن تمہیں خبر ہی نہیں۔ اور پہلے لوگ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہم پر کوئی فوقیت نہیں، لہٰذا تم پر اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ سورہ الاحزاب کی آیت 66-68 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن جہنم میں کافروں کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسولوں کی بات مانی ہوتی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہنا مانا، انہوں نے ہمیں راہ حق سے بھٹکا دیا۔
اے ہمارے رب انہیں دگنی سزا دیں، ان سرداروں پر سخت ترین لعنت فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کسی کی بھی بلائنڈ فالوئنگ نہیں کرنی۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ گزر جائے، جو کہ ناممکن ہے، اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آیت ہے یہ بھی آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کر کے آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں، راستے میں جو فرشتے ملتے ہیں ان فرشتوں سے ان گندی روح کے متعلق پوچھتے ہیں، لے جانے والے فرشتے اس کا نام بتاتے ہیں کہ یہ فلاں روح ہے، آخرکار فرشتے اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں، لیکن ان ناپاک روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، پھر اس روح کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت سورہ اعراف کی آیت 40 تلاوت فرمائی تھی، اور یہ ابو داؤد اور نسائی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کہ جو بری روحیں ہوں گی ان کا آسمان پہ دروازہ ہی نہیں کھلے گا، وہیں سے ان کو پٹخ دیا جائے گا، سیدھی آگ میں وہ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ان کفار کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر کسی کا اوڑھنا ہوگا، ان ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا، آیت 41، یہ بھی قبر کے عذاب کی دلیل ہے، کیونکہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کافر کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس سے فرشتے سوال و جواب کریں گے، اور جب وہ کوئی صحیح جواب نہ دے پائے گا تو حکم ہوگا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کا بچھونا اور اوڑھنا لاؤ، پھر وہ اسی آگ میں جلتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کو آپ نوٹ کر لیجیے، جو آیت 42 ہے یہ بھی قبر کے عذاب کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، آیت 43، اور اگر ان اہل جنت کے دلوں میں کسی کے لیے کچھ بغض و کینہ ہوگا تو ہم اس کو نکال دیں گے، اور ان جنتیوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہمیں یہاں جنت میں نہ پہنچاتا تو ہماری یہاں تک کبھی رسائی نہ ہوتی، واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تم اس جنت کے وارث ہو۔ یہ جو دعا ہے نا اس کو آپ نوٹ کر لیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ ٹھیک ہے، اور ایمان والوں کو جنت میں داخلے سے قبل ہی جنت اور جہنم کے درمیان موجود ایک پل پر روک لیا جائے گا۔ یہ جو اس آیت میں ہے نا کہ ان کے دل سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ دل میں دیکھیں نیگیٹو فیلنگز تو ہوتی ہیں، ہم کسی کو معاف بھی کر دیتے ہیں نا، پھر بھی دل میں ایک فیلنگ تو آتی ہے نا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وحشی تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا، حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا جنگ احد میں، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے، بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے تمہیں دیکھ کے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو حضرت حمزہ یاد آ جاتے ہوں گے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پل صراط میں جب لوگوں کو روک لیا جائے گا، وہاں ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، اور ان کی آپس میں صلح کروائی جائے گی، اور دلوں میں موجود نفرتوں کو نکال دیا جائے گا، پھر وہ جنت میں بالکل پاک صاف ہو کر داخل ہوں گے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ان کے دلوں میں پھر ایک دوسرے کے لیے کوئی ایل فیلنگ نہیں ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے لیے اعلان ہوگا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، صحت مند رہو گے، اور عیش کی زندگی بسر کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی تھی، اور یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ اور اہل جنت اہل جہنم کو آواز دے کر کہیں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو سچا پایا، کیا تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ تو وہ دوستی کہیں گے ہاں، پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا، اور ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو،
وہ ظالم جو لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتے تھے، ان میں نقص تلاش کرتے تھے اور آخرت کا بھی انکار کرتے تھے، اور ان دونوں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک آڑ دیوار ہوگی، اور آراف جنت اور جہنم کے درمیان دیوار کے اوپر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک جنتی اور جہنمی کو ان کی خاص علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، اور اہل جنت کو آواز دے کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اور پھر وہ ان کو بڑی اس سے ملیں گے، بڑی ان کو وہ اس سے جو کہتے ہیں نا حسرت سے دیکھیں گے جنت والوں، اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم اہل جنت کو ابھی یہ اہل آراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اس جنت میں داخلے کے امیدوار ہوں گے، اور جب یہ آراف والوں کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیر دی جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں میں کبھی نہ شامل کرنا، اور اصحاب اعراف کچھ جہنمی لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے تو ان کو آواز دے کر کہیں گے کہ تمہاری تعداد اور تمہارا تکبر تمہارے کچھ کام نہ آیا، کیا یہ جنتی وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل نہیں کرے گا؟ پھر اللہ ان سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے، ٹھیک ہے؟ اور آراف والے جو ہیں بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت یعنی اپنی جنت میں داخل فرما دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور دوسری جنتیوں کو پکار کر کہیں گے ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دو، اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں بھی کچھ دے دو، تو وہ جنت والے کہیں گے کہ آج اللہ نے دونوں چیزیں کفار پر حرام کر دی ہیں، اور وہ بڑا جو جہنمی ہے نا اس وقت پھر بڑا افسوس کریں گے کیونکہ وہ ان کو ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے وہ تڑپ رہے ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، لہٰذا ہم یعنی اللہ آج انہیں اس طرح بلا دیں گے جیسے انہوں نے آج کی اس ملاقات کو بلا دیا تھا، اس لیے بھی کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اچھا اس آیت میں دیکھیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی ہم مریں گے فرسٹ تھنگ جو ہمارے ساتھ ہوگی وہ ہوگی اللہ سے ملاقات، ہمیں سیدھا اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم میری ملاقات کو بلا دو گے تو پھر میں تمہیں بھی بلا دوں گا، جہنم میں ڈال کے میں تمہیں بھول جاؤں گا، تو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں۔ نہیں اس میں کوشچن ہے ملاقات ہوگی لیکن ہم دیکھیں گے نہیں نا، دیکھیں گے تو صرف مومن جنت نہیں دیکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ کو ہے نا، ملاقات سے واللہ عالم اس کا ہم چیک کر لیں گے اس کے بارے میں، لیکن ملاقات بہت صورت ہوگی، ملاقات دیدار کا پردے میں ہو سکتی ہے نا، ہو سکتا پردے ہے میں آواز سنیں گے یا ملیں گے تو صحیح نا، مطلب ان کو پتہ تو چل جائے گا نا کہ سامنے اللہ تعالیٰ اللہ کی پریزنس میں تو جائیں گے نا، تو ان کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ وہ جس کو مانتے تھے ساری زندگی تو وہ اللہ تعالیٰ کے سے مل کے آئے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں پیچھے ہم نے جہنمیوں کا پڑھا ہے، ان کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا، وہ تو مل بھی نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو جو بری روحیں ہیں وہ تو وہیں سے پہلے آسمان سے نیچے، مرتے کے ساتھ نا، یہ تو پر بات کی بات ہو رہی ہے نا، ہم مرتے کے بعد، ہاں میں تو مرتے کے بعد کی بات کر رہی ہوں، لیکن شہدا کا تو ہے نا، شہدا تو رہتے ہی اللہ کے عرش کے نیچے، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب بھیج دی جس کو ہم نے اپنے علم سے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ ایمان والوں کے لیے رحمت اور ہدایت ہے، یہ وہ لوگ صرف اس نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں جس دن ان کا انجام سامنے آ جائے گا، جو لوگ اس دن کو پہلے سے ہی بھلا چکے تھے یوں کہیں گے واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی بات لائے تھے، کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے یا ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے تو ہم اس برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور یہ جھوٹی باتیں کرتے تھے، وہ ان کے کام نہ آئیں گی، یہاں پہ پھر دیکھیں وہ کس دن کو بھول جائیں گے؟ قیامت کے دن کو، تو ہمیں جو ہے وہ آخرت کو بھی ہر وقت یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہ دن کو رات سے ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات جلدی اسے دن کو آ لیتی ہے، اور سورج چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا اور جس طرح اس کا مقام اعلیٰ اور عظمت اور جلال کے لائق ہے
نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی تشبیہ بیان کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے. کیسے مستوی ہے؟ وہ اپنے عرش پہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوال بھی کرنا جو ہے وہ بدعت ہے. تو ہمیں صرف یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ فزیکلی اپنے عرش کے اوپر ہے. اس وقت دنیا میں اللہ علم کی مطلب بیکاز اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کی نظر ایسی ہے، اس کا علم ایسا ہے، اس کو سب پتہ ہے، لیکن ہے فزیکلی وہ اپنے عرش پہ. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ایمانیات سے کیونکہ اس کا تعلق ہے، تو ہمیں اس پہ مکمل ایمان ہونا چاہیے. یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم کرنا اسی کے لیے خاص ہے. اللہ بڑی برکت والا ہے، تمام جہانوں کا پروردگار. تم اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر چپکے چپکے دعا کیا کرو، بلا شبہ اللہ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو دیکھیں یہاں پہ بھی دعا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے آیت 55 میں، اور وہ کیا ہے کہ چپکے چپکے دعا کرنی ہے، گڑ گڑا کے کرنی ہے، اور حد سے نہیں گزرنا. حد سے گزرنا یہ ہے کہ بے صبرا نہیں ہونا، اور بری نیگیٹو بات نہیں سوچنا، اور دل میں کوئی ایسا خیال نہیں لانا. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دراصل دعا ہی اصل عبادت ہے. اس کو لکھ لیں، پوری جو ہماری جو عبادت ہے نا، اس کی جو اصل ہے وہ دعا ہے. ٹھیک ہے، تو دعا کرنا ہم نے کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، دعا نہ کرنا جو ہے نا وہ تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ہی برا لگتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے، تو وہ ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بڑی آج مطلب آپ ہی سے باہر اللہ تعالیٰ سے چور مچا کے، جی، تو اس طرح سے نہیں کرنا، بڑی گڑ گڑا کے چپکے چپکے کرنی ہے، اللہ سے عاجزی کے ساتھ کرنی. ٹھیک ہے، اور زمین دنیا میں اصلاح امن کے بعد فساد پھیلاؤ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، اور اس سے زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، اور اس سے امید رکھتے رہو، صرف اس کو پکارو، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے. اور اللہ وہی تو ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے صحابن ثقیلا. ثقیلا کا مطلب ہوتا ہے بھاری. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا تھا؟ اگر وہ نیچے سے بادلوں کو دیکھتے بھی تھے تو نیچے سے تو بادل بہت ہلکے لگتے ہیں نا. تو کل میں اس کو گوگل کر رہی تھی کہ کیا بادل جو ہوتے ہیں واقعی ان کا ویٹ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو کلاؤڈز ہوتے ہیں نا ان کا 500,000 کلو گرام ویٹ ہوتا ہے، 1.1 ملین پاؤنڈس یا اس سے بھی زیادہ. اور ایک 100 میٹر تھک کلاؤڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر 500 ٹنز آف واٹر ہوتا ہے، 500 ٹن. ایک ٹن آپ سوچیں، کبھی کبھی ہم بلڈنگز میں جاتے ہیں تو کسی لفٹ میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوتا ہے یہ 1.1 ٹن کی ہے. کتنی بھاری ہوتی ہے وہ، آپ سوچیں وہ ایک ٹن ہے. تو یہ بادل جو ہیں یہ 500 ٹن کے برابر وزنی ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے اوپر چلتے ہوئے کہ جیسے روئی کے گالے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 1400 سال پہلے یہ بات ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں. بادل ہی گرا دے اللہ تعالیٰ تو مجھے کچھ اور دکھانے کی. واقعی اگر اللہ تعالیٰ ہم پہ بادل ہی گرا دیتا اوپر سے سیدھے تو زمین جو تھی پوری تباہ و برباد ہو جاتی. کتنی تیز پانی آ جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ آ رہا ہے. ہاں، تو ہم اس بادل کو کسی مردہ زمین کی طرف چلا کر لے جاتے ہیں، پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی کے ذریعے زمین میں ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو بھی قبروں سے نکالیں گے. غور کرو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اور عمدہ زمین کو تو اپنے رب کے حکم سے خوب پیداوار نکلتی ہے، اور جو خراب بنجر زمین ہوتی ہے اس سے کم ہی پیداوار نکلتی ہے. اچھا، اس سے جو ہے یہ قرآن میں جو ہے نا بارش کو وحی سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. تو یہ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ کچھ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وحی کو کے ذریعے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے دل نرم ہوتے ہیں نا، جو مطلب جن میں عاجزی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں قرآن اثر کرتا ہے، اور وہ پھر ان اور پھل پھول کے نا اور ان کے اچھے ہو جاتے ہیں عمل. اور جو لوگ جن کے دل مردہ ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں ان پہ قرآن بھی جو ہوتا ہے وہ اثر نہیں کرتا، جس طرح خراب بنجر زمین ہوتی ہے.
اسی طرح ہم اپنے دلائل کو مختلف طریقوں سے شکر ادا کرنے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ تو سورہ روم آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار دیکھو، وہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ فرمائے گا، یقین مانو وہی مردے کو بھی ضرور زندہ کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال موسلادھار بارش کی جیسی ہے۔ زمین کا جو صاف اور زرخیز حصہ ہوتا ہے وہ پانی خوب جذب کر لیتا ہے اور اس سے خوب گھاس اور چارہ پیدا ہوتا ہے، اور زمین کا سخت حصہ جو ہوتا ہے وہ پانی جمع کر لیتا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور خود بھی پانی پیتا ہے اور جانوروں کو بھی پلاتا ہے اور اس سے آبپاشی بھی کرتا ہے۔ اس مثال سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم دین میں سمجھ بوجھ حاصل کی، پھر اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی خوب فائدہ پہنچایا۔ اور زمین کا جو حصہ چٹیل اور ویران ہوتا ہے اس میں نہ بارش کا پانی رکتا ہے اور نہ ہی پیداوار ہوتی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے دینی احکاموں سے خود کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت قبول ہی نہ کی جو میرے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت 59، تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس سے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں سے جو ہے آپ مختلف پیغمبروں کو پڑھیں گے کہ وہ سب جو ہے وہ کیا حکم دے رہے ہیں، اعبدوا اللہ، عبادت کرو ایک اللہ کی، ٹھیک ہے؟ اور ہر ایک کی اس میں جو ہے نا یہ چیز آپ سملر دیکھیں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں کلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم۔ کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک شخص پر نصیحت نازل کی گئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو ہم نے انہیں جو کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ دل سے اندھے ہی تھے۔ نوح علیہ السلام کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جو ہے قوم عاد کو بھیجا، ٹھیک ہے؟ اور ان قوم عاد کے بارے میں یہ چیز ہے کہ یہ بہت بڑی بڑی بلڈنگز بناتے تھے اور اس میں یہ بڑے ماہر تھے، اور یہ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقتور بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ فجر کی 6 سے 8 میں فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی ارم کی اولاد کے ساتھ جو قد و قامت میں ستونوں جتنے تھے، یعنی جس طرح ایک پلر جتنا لمبا ہوتا ہے نا اتنے لمبے یہ تھے۔ کبھی کبھی ہم موویز ایسے پرانے زمانے کی موویز دیکھتے ہیں نا جس میں بڑے جائنٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو پیرامڈز ہیں یہ سب بنے ہیں، بالکل پاسبلٹی پاسبلٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اتنے اسٹرانگ لوگ تھے، اتنے لمبے تھے کہ ان کو دیکھ کے ہم کسی انسان کو دیکھ کے کہتے ہیں نا یہ تو بندہ تو جن ہے، یا ہم کہتے ہیں یہ بندہ تو پلر کے جتنا لمبا ہے، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ بھی ایسے دے رہے ہیں کہ یہ اتنے ٹال تھے جیسے کہ پلرز ہوتے ہیں، اور اتنے طاقتور تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان جیسا دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے گئے، ٹھیک ہے جی؟ پھر ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو۔ پھر وہی ورڈ آ رہا ہے، اعبدوا اللہ، اس کے علاوہ کوئی تمہارا حقیقی معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں بے وقوفی میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارے خیال میں تو تم جھوٹے ہو۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں، میں تو تمہیں اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں امانت دار خیر خواہ ہوں۔ تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل ہوئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور وہ حالت یاد کروائے کہ اللہ نے تم کو یاد کرو، تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور دوسروں کے مقابلے میں تمہیں زیادہ
قوت اور جسامت عطا فرمائی، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، تو حضرت ہود کی قوم نے کہا کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ہمارے ماں باپ جن کی عبادت کرتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں، لہٰذا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو لے آؤ۔ تو حضرت ہود نے کہا کہ اب اللہ کی طرف سے اس کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں معبودوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ٹھہرا لیا ہے؟ ان بتوں کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ پھر ہود نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف قوم ہود نے کہا کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اور ہمارے باپ دادا نے جن کی عبادت کر اور ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے ہم انہیں چھوڑ دیں، لہٰذا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا اے اب اللہ کی طرف سے ان کا عذاب اور غضب تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں معبودوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تمہارے باپ دادا نے ٹھہرا لیا؟ ان بتوں کے معبود ہونے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ پھر اب اگر تم عذاب کا انتظار کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ بس ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اور وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا حقیقی معبود نہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں جو ہے قوم عاد کے اوپر ہے نا سخت آندھی سے وہ ہلاک ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل آندھی بھیجی تھی، اور لوگ یوں گرے اور انہیں دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے یوں چت پڑے ہوئے ہیں، جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے تھے، جیسے لمبے لمبے کھجور ہوتے ہیں نا کتنے لمبے ہوتے ہیں، اتنے لمبے تھے یہ لوگ، تو اس طرح لگتے تھے جیسے درخت پڑے ہیں۔ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا حقیقی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی زمین پر چرتی پھرے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ان لوگوں نے ایک معجزہ مانگا تھا کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو ہے وہ سامنے کی چٹان سے نکل آئے، تو ان کی یہ جو دعا ہے یہ قبول ہو گئی تھی، اور وہ اونٹنی وہاں سے نکل آئی تھی۔ اب صالح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تو انہوں نے اس کا اب آگے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین کا ٹھکانہ دیا، اور تم نرم زمین پر محل بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش تراش کر اس میں گھر بناتے تھے، اور اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرے۔ اچھا، یہ جو پچھلی ہے انہوں نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی، تو پھر وہ ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب دیا تھا اور ان کو بھی سب کو مار دیا تھا۔ اب ہم قوم عاد کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت صالح کی قوم میں جو متکبر سردار تھے وہ ان پر ایمان لانے والے غریب لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ تو ان غریب لوگوں نے جواب دیا کہ جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ اے صالح اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ۔ چنانچہ ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس دن وہ صالح علیہ السلام ان قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا ہے اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے کو تو پسند ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بھی قوم پھر جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو
کہ جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا. تم جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آ جاتے ہو، بلکہ تم تو انسانیت کی حد سے گزر جانے والے ہو. لوط علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ لوگوں کو ان لوگوں کو بستی سے نکال دو، یہ اپنے آپ کو بڑا پاک سمجھتے ہیں. پھر ہم نے لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہی تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں کیوں تھی؟ کیا وہ یہ کام کرتی تھی؟ منع نہیں کرتی تھی دیکھ کے. دل سے ان کو دل سے اپنے قوم والوں کے ساتھ تھے، اور جب فرشتے آئے تھے تو وہ پہنچ گئی تھی ہم کو اطلاع دینے کے لیے کہ ہمارے گھر جوان لڑکے آئے. جی دیکھیں، وہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ اس چیز میں ملوث تو نہیں تھی، مگر وہ سپورٹ کرتی تھی. تو آج جو ہے وہ ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے کہ ہم اس چیز کو، ہومو سیکشولیٹی کو ہم سپورٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس قوم لوط سے پہلے یہ کام کبھی بھی دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا. تو ہم نے ان پر خصوصی قطروں کی بارش برسائی. پھر آپ دیکھ لیں کہ مجرموں کا انجام کیسا تھا. اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا پورا دیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دیا کرو، اور لوگوں میں اصلاح یعنی امن کے بعد فساد مت پھیلاؤ. اگر تم لوگ سچے مومن ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تم راستوں میں ایمان والوں کو دھمکیاں دینے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے مت بیٹھو، اور تم اس اللہ کی راہ میں نقص تلاش کرنے میں بھی لگے رہتے ہو. یاد رکھو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، اور دیکھو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے. پھر اگر تم میں سے ایک جماعت اس وحی پر ایمان لے آئی جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، تو ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو صبر کرو یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو جب لوگ تو وہ لوگ لوگوں سے ناپ کر لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، اور جب انہیں ناپ تول کر دیتے تھے تو کم دیتے تھے. کیا وہ لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ بے شک وہ قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اور یہ سورہ المطففین آیت 1-4 میں انہی لوگوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، چلیے الحمدللہ رب العالمین، ہمارا 8واں پارہ بھی پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. جی آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے تو ضرور کہہ دیں، پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ یہی کہ ایک تو اتنی بڑی اہمیت پتہ چلی کہ ایک دن بھی اگر عورت پریگنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا قتل یا اس کا بورڈ کرانا ایسا ہی ہے جیسے 5 فٹ 6 فٹ کے آدمی کو مارنا. اچھا، یہ کیوں پھر لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہارٹ بیٹ نہیں آتی؟ یہ بھی غلط ہے. دیکھیے یہ بھی تھوڑا سا صرف وہ کچھ علماء کی فقہی وہ ہیں ڈفرینسز. تو اگر کبھی ایسا موقع آ جائے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، مطلب کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں. مجھے جو ہے نا وہ اس کی اتنی انفارمیشن نہیں ہے. میں نے بھی بس سنا ہی ہے. جی ہاں تو بات ہے کہ اسلام نہیں ہے، ادروائز انگریز تو کہتے ہیں کہ بیبی میں اس طرح. ہاں تو یہ جو ہے نا، یہ اس کو آپ کوئی اس طرح کوئی پرابلم ہو تو پھر پوچھا جا سکتا ہے. لیکن مجھے پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی آپ اگر بچہ نہیں چاہیے تو اور طریقے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پریکاشن لے کے آپ ان میں ڈفرینس دے سکتے ہیں. مگر یہ بس ایک چیز یہ ہے کہ جو ایک پرماننٹ جو چینج ہوتا ہے نا، جو آپ جیسے وہ ٹیوبز ہی کٹ کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرا سکتے، کیونکہ پرماننٹ چینج اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جو ٹیمپریری طریقے ہیں وہ تو ان کی تو اجازت ہے. کوئی اور میڈیکل وجہ سے ہو تو ہاں اگر کوئی میڈیکل ریزن ہے اور کوئی ماں کی جان کو خطرہ ہے تو پھر obviously ابورٹ کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا. اس لیے اب ہم لوگ تو دیکھیں ایک احکام پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ تو نہیں اس پہ کوئی ججمنٹ دے سکتے. تو اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پھر اس کو وہ جو مفتی ہیں ان سے جو ہے نا کنسلٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، تاکہ ان کو پھر ایک ایکسپرٹ اوپینین ان کے پاس آ جائے.
جی اور کوئی کچھ ایک کہنا؟ بات نے ابھی سورہ اعراف پڑھی تو اس کے معنی ہے وہ دیوار جو جنت دوزخ کے دل میں، پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں گئے ساری قوموں کے وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس سے کس طرح سے عذاب ہے. تو مین مجھے یہ لگا یہ پوائنٹ کہ ایک تو اس میں مین چیز ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، دوسری ساری قوموں کا جو ذکر کیا کس طرح سے عذاب آئے. تو ہم لوگوں کی یہ لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح الٹیمیٹ کر رہا ہے کہ ہمیں کن کن برائیوں سے اور ان قوموں میں کن کن وجوہات تھی، تو ہمیں ان سب پہ فوکس دینا ہے. اور مجھے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت لگی، ایک طرح سے قرآن بھی ہم پہ اتارا گیا ہے نا ہم سب پہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح چلنا ہے. تو یہ بھی آیت ایک طرح سے ہمیں وہ کر رہی ہے انٹیگریٹ کہ ہاں ہمیں زندگی کس طرح گزارنا. اور ناپ تول کا بھی بہت ذکر کیا ہے. ہر چیز ہر اس میں قوم کی ساری چیزیں اور اللہ کی وحدانیت یہ سب چیزیں آ رہی آج کے زمانے میں ہاں آج کے زمانے میں ناسب میں کبھی جو ہے سب چیزیں ناپ تو کبھی اس طرح کی ایکسپائرڈ اور چیزیں دیکھنا نا ہر چیز میں کہ ہم کام کریں. اگر سب دیکھ تو دنیا کو برائی سے پاک ہو جائے. بس دیکھیے ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اندر پہلے اپنے آپ کو کریکٹ کریں. ہر بندہ اپنے آپ کو کریکٹ کرے گا تو پھر کریں گے دوسروں ہاں بالکل کام کرنا اپنے آپ پہ کام کریں. ہاں سیکھتے ہیں بالکل. آپ کے گھر والے باہر والے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں. ہم اپنے آپ کو جج کریں جج کرنا جلدی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اور نہیں جج نہیں کرتے کرتے. اپنے آپ کو چھوڑ کر بھائی مجھ میں کیا کیا برائیاں لسٹ بنا لے یہ کاٹے یہ ختم یہ ختم اب کتنی رہ گئی اس پہ کام کروں. بالکل بڑی زبردست بات آپ نے کری ہے. اپنے اوپر ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ورک کرنا ہے. اور یہ جو ہے نا سید الاستغفار کے کارڈ یہاں پہ پڑے ہوئے یہ بڑا زبردست استغفار ہے جو ہے ہم اس کو جو ہے نا رمضان میں پڑھیں تو اس کے بارے میں غالباً حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اس کو رات میں پڑھ لے گا اور وہ مر جائے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی. اور یہ کیونکہ صبح شام کے اذکار میں ہے نا اور جو صبح پڑھ لے گا اور وہ پھر مر جائے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی. تعجب میں پڑھی تو جس نے بھی لیے اس کے لیے تو یہ سب طے جاری ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ کہ میں نے کہا جو ٹیکسٹ میں تھوڑا غلطی نہ ہو جائے میری تھوڑا مسئلہ تھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو تھوڑا آپ ہمیں بتا دیں. وہ مجھے تھوڑا لگا باقی ترجمہ تو پڑھ کے اچھے جی سکھائیے بھائی. تو یہ عفت تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتی ہیں سید الاستغفار. اس میں نا آپ مارکس لگا دیں. پینسل سے آپ کے پاس پینسل سے اس میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. کسی کو پین چاہیے تو لیتے ہیں ایسے خوف بھی رہتا ہے کہ غلط نہ ہو. جی عفت یہ چاہیے. دیکھیے آپ پینسل سے لے لیں. اس میں نا کم ہو گئی میرے پاس ہے میں دیتی ہوں. جی اس کی پکچر مجھے شیئر کر دیں. ہاں میرا فون پہ یہ آن ہے. اچھا دیکھیں آپ سب سے پہلے سوال کریے اللہم انت ربی اسپیس مارک لگائیں یہاں پہ پہلا اسٹاپ آپ کریے اللہم انت ربی یہ والا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت لا الہ الا انت. یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں لا الہ الا انت خلقتنی خلقتنی پہ کرتے ہیں. میں نہیں ہوں گی اچھے اچھے تم فکر انت ربی اسٹاپ لا الہ الا انت خلقتنی خلقتنی اسٹاپ. انہیں بہت وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک. ٹھیک ہے اب اس طرح بھی پڑھ لیں وانا عبدک اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا. وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. ٹھیک ہے میں نے بریک کر کے بتا دیا. اور اگر آپ یہ پورا وانا سے لے کے استطاعت تک پڑھنا ہے تو وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. بس تو اس پہ مجھے تھوڑا مسئلہ ہے. بس دیکھیں مس ایک تا ہے دوسرا تو ہے اور دوسرا تو کے بعد آئی ساتھ آ گیا نا. بس آپ ایک کام یہ کریں گے دو ساکی جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں نا تو ان کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. آئی ساکن ہے اور تم پہ اگر آپ رکیں گی تو اس کو ساکن کریں گے اس لیے بہتر ہے نہ رکیں. پر اسٹاپ کر لوں پھر یہاں شروع کروں. بابا ادھک پہ اسٹاپ کر دیں. بابا ادھک مستطاعت اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی وہ نہیں ہے. بابا ادھک مستطاعت بابا ادھک مستطاعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك
ابو لگا ٹھیک ہے تھوڑا سا دوسرا اسٹیپ ہوگا ابو لگا بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ٹھیک ہے ایک دفعہ اور پڑھ دیتی ہوں اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك أعوذ بك بمثلك وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تھوڑا سا پوچھنا آپ لوگوں نے کسی کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے. میرے اسٹاپس آپ کو ایسے تھے کہ سنا جب اسٹاپ کا یہ رول تو یہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں تو آخری جو لیٹر اس کی حرکت ڈراپ ہو جاتی ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے آپ لوگوں کے لیے مشکل ہوگا تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں پڑھ سکتا. جیسے مستطاعت اگر آپ رکیں گے تو آپ یہ کریں گے مستطاعت یہ آپ لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا. تو مستطاعت پڑھ لیں آپ اس زبانی میں پڑھیں اس کو نا صرف مستطاعت اعوذ بک شر ما صنعت ہاں ٹھیک ہے. أبو لك وہ بھی یہ بنعمتك کہیں دیکھیں ابو لک أبو لك بنعمتك إلي علیہ نہیں ہے علیہ علي ہاں وأبوء لك بذنبي نہیں اب اس میں وہ ہا کہیں نہیں ہے وہ ابو بذنبی أبوء بذنبي واغفر لي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت انه لا يغفر الذنوب الا انت ٹھیک ہے. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك. اچھا یہ خیال رکھیے گا یہاں پہ وہ انا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اسٹریچ نہیں ہوگا یہ ایکسیپشنل سے وہ انا نہیں ہوگا جلدی سے پڑھنا ہوگا وہ انا وانا 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 عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ٹھیک ہے. ہماری غلطی کل بھی دوبارہ سے یہ پڑھ لیا کریں نے نا گروپ میں پکچر ڈال دی آپ اس کے نیچے ایک دفعہ بھیج دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ صحیح. چلیں جی دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ میں ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک کر دے. تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے. تو ہی اس کا مولا ہے. تو ہی اس کا ولی ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اچھا اس میں یہ جو ورڈ ہے نا وہ اصلیح لی شأنی کلہ جب آپ یہ پڑھیں تو آپ ہر چیز امیجن کریں کہ جو چیز بھی کوئی ہر چیز اللہ ٹھیک کر دے سارے حالات سنوار دے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. یا اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں. تو پلک جھپکنے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے حالات سنوار دے دنیا اور آخرت سے. اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں.
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یا اللہ ہم تجھ سے بہترین رزق مانگتے ہیں جس میں جنت، موت کے وقت جو ہے وہ کلمہ شہادت، قبر کی کشادگی، قرآن، یہ سب آ جاتا ہے، حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پلانا. تو ہم تجھ سے بہترین رزق مانگتے ہیں، ہم تجھ سے نفع بخش علم مانگتے ہیں جو ہمیں فائدہ دے، ہماری دنیا آخرت سنوار دے، اور ہم تجھ سے ایسے اعمال مانگتے ہیں جو تو قبول کر لے اور وہ ہم ضائع ہونے سے بچ جائیں ہمارے اعمال. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا اللہ ہماری کفالت کر اپنے حلال کے ساتھ اور ہمیں اپنے حرام سے بچا لے اور ہمیں اپنے فضل سے ہر بندے سے بے نیاز کر دے. ہم صرف تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلائیں اور تجھی سے مانگیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین یا رب العالمین. سب کا یہاں پہ آنا اور بیٹھنا یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ اسے ہمارے اعمال نامے میں بڑھا چڑھا کے لکھ لے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم بھی اپنے انجام سے راضی ہوں. یا اللہ ہماری نسلوں میں خیر جاری کر دے. یا اللہ ہم سب کو صحت، عافیت، سکون، بخشش، ہدایت اور شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. یا اللہ ہمارے گناہ گاروں کو ہدایت دے دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے دین پہ چلا اور ہم سب کو اپنے دین پہ ہی موت دینا، اور ہم مرتے وقت ہماری زبان سے کلمہ نکل جائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.